کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید کی طرح خوشی کرتے، اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کس دن نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں موجود تھے۔ یوم عرفہ کا دن میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ آپ کا دین غالب آ چکا ہے، کافر آپ کے دین کو ختم کرنے سے نا امید ہو چکے ہیں، میں نے آپ پہ آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ میری نعمت تھی جسے میں نے تمام کیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت کو مفسرین بالخصوص آیت کا یہ جو آخری حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اسے قرآن مجید کی آخری آیت خیال کرتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں آیت نازل ہونے والی آیت یا اس آیت کا یہ حصہ سب سے آخر میں نازل ہوا ہے۔ دین کو مکمل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کمی کر سکے یا دین کے اندر اضافہ کر سکے۔ اسی کے اندر نجات و فلاح ہے کہ قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہم تک جو دین پہنچا، ہم اسی دین کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کریں۔ وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کہ جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے اور جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اہل کتاب کے اندر یہ روش تھی کہ جب ان کے اندر مذہب سے بیزاری شروع ہوئی، دین کی طرف اپنے دین کی طرف شغف کم ہوا، لوگ پڑھنا لکھنا چھوڑ گئے اپنی الہامی کتابوں کو اور ان کو علماء کے ذمہ ڈال دیا، تو پھر انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے من مرضی کی تبدیلیاں اس کے اندر کیں۔ جب لوگ الہامی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مخصوص طبقوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر وہ ان کا غلط سلط استعمال کرتے ہیں۔ قرآن ایک عوامی کتاب ہے، ہر کسی کے لیے ہے، ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکتا ہے، ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ جب تک ہم استفادہ نہیں کریں گے تو پھر جن لوگوں کے حوالے ہے وہ اس پہ اپنی من مرضی کا عمل کریں گے اور اپنی من مرضی کا عمل کروائیں گے۔ کل کی بات ہے، کچھ ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ لوگ اب سرکاری ہسپتالوں میں جو دیہاتوں کے اندر ہے، ایک تو وہاں پہ سہولتیں بھی نہیں ہیں، دوسرا جس کے پاس کو تھوڑی حیثیت ہے وہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتا بھی نہیں ہے، سرکاری اسکولوں میں لوگ نہیں جاتے۔ تو سرکاری ہسپتالوں کی حالت بھی دن بدن خستہ اور بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اسکولوں کی حالت بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب ہم جائیں گے نہیں تو ان کی حالت تو دن بدن بدتر ہوگی۔ اگر ہم جائیں گے، جا کے وہاں پہ مطالبہ کریں گے، تقاضا کریں گے، کسی کو پتہ ہو کہ کسی نے آنا ہے تو وہ لوگ بھی اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے، اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم جائیں گے نہیں تو حل کیسے نکلے گا؟ تو کسی بھی چیز کا حل دیکھیں، کتنا اچھا گھر ہو لیکن اس کے اندر رہنا چھوڑ دیں آپ تو آہستہ 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 وہ جو اس گھر کی خوبصورتی ہے اور اس گھر کی جو بنیادیں ہیں، وہ اس کی جو مضبوطی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گھروں کی آبادی بھی اسی کے اندر ہے کہ ان کے اندر رہا جائے، ان کو آباد کیا جائے۔ تو یہی حال
तमाम आसमानी किताबों का है, इल्हामी किताबों का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का है कि जब तक उनको पढ़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, दिन ब दिन उनके अंदर ख़राबी पैदा होगी। जिन लोगों के मखसूस तबकों के हवाले हम कर देंगे, फिर वो अपनी मनमर्जी का दीन बनाएंगे। इकबाल ने कहा कि ख़ुद को बदलते नहीं और कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहाने हरम बेतौफीक। कि जब अपनी ख्वाहिश की तरह है, पीछे हम पढ़ के आए हैं सूरह बकरा के अंदर कि बनी इसराइल अंबिया को कत्ल कर देते थे, आसमानी किताबों का इनकार कर देते थे, सिर्फ़ इसलिए कि ये जो हुक्म है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। ये हज़रत ईसा जो हुक्म लेके आए हैं, हज़रत मूसा के ऊपर ये हुक्म नहीं था, उनकी शरीयत में ये बात इस तरह से नहीं थी। तो अब अल्लाह का दीन मुकम्मल हो चुका, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसकी हलाल करदा चीज़ों को हराम